الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، گھر ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں پائی جانے والی تمام مخلوق زندہ رہنے کے لیے جہاں غذا کے لیے دوڑ دھوپ کرتی ہے، مشقتیں اٹھاتی ہے، مصیبتوں کی راہوں سے گزرتی ہے، وہیں سکونت اختیار کرنے کی غرض سے اپنے لیے گھر تعمیر کرتی ہے، مکانات بناتی ہے۔ چنانچہ ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ معصوم پرندے اپنی چونچوں میں گھاس پھوس لیے بڑی محنت، جد و جہد اور اپنے چھوٹے سے گھونسلے کو بنانے کے لیے وہ ہزار مشکلات سے گزر کر چھوٹے چھوٹے گھونسلے بناتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے جس منظم طریقے سے کوششیں کرتی ہیں اور جس طرح سے منصوبہ بندی کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے شہد کی مکھی کے اس منظم خاکے کو قرآن مجید میں جگہ دی اور قدرت کی ایک عظیم نشانی قرار دے کر انسان کو اس میں غور و فکر کرنے اور اس جیسا منظم گھر تعمیر کرنے کی گویا دعوت دی ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں پر اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھپروں پر اپنا گھر بنا۔ یہ حکم کس کو دیا گیا؟ شہد کی مکھی کو۔ گویا گھر انسانی ضرورت ہے، گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، گھر انسان کی عظیم ضرورت ہے۔ گھر اپنا ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کی طرف قرآن مجید نے دعوت پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات کسی نہ کسی پہلو سے اپنا گھر بناتی ہیں اور اپنا گھر تعمیر کر کے اس میں رہتی ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں چیونٹیوں کے بل کا ذکر ملتا ہے، بلوں کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، طلب علم کے لیے نکلنے والوں کے حق میں چیونٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں۔ جو طلب علم کی راہ کے متلاشی ہوتے ہیں اور اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حدیث مبارکہ کا عنوان ہے کہ ان لوگوں کے لیے چیونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پروردگار نے جہاں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگوں کے مکانات پر، چھپروں پر، پہاڑوں پر، درختوں پر اپنا گھر بنائے، ٹھیک اسی طرح چیونٹیوں کے بل کا بھی ذکر ملتا ہے، گویا ان کا بھی اپنا گھر ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھیں، انسان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ رہنے کے لیے اس کا ایک خاص گھر ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جس نے سرے سے
اپنی مکمل توجہات کو اسی پر مرکوز کیا، اور اس نے یہ کہا کہ گھر بنیادی ضرورت ہے، لیکن وہ اس بنیاد کے حصول میں حلال و حرام کا امتیاز کھو کر پورے طور پر لگ گیا، اور نتیجے میں وہ گھر بنانے کی دھن میں رب کو بھول گیا، اور اس نے اس کو بنیادی ضرورت کا وہ خانہ قرار دیا جہاں انسان تمام تر چیزوں سے ہٹ کٹ کر اور کسی ایک کام پر لگ جائے اور اس کو کسی دوسری شے کی خبر نہ ہو۔ وہیں ایک طبقہ وہ ہے جو گھر بنانے کو، گھر تعمیر کرنے کو اور گھر کی بیجا زیبائش کو، یعنی گھر کی اس انداز پر زیبائش اور اس میں آرائش اور آسائش کا انتظام کرنا جو شریعت کے حدود کو کراس نہ کرتی ہوں، اسی طریقے پر مکان تعمیر کرنا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے اس کا انکاری ہے، جو سرے سے اس کو کنڈیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہاں چکر میں پڑیں گے، بس یوں ہی وقت گزار لیں گے کرائے پر رہ کر کے، اور کہاں اپنا مکان بنانے کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے۔ وہ اسی پر قناعت کر کے اپنی زندگی کو گزار دینا چاہتا ہے، جبکہ اگر ایک طرف شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنا گھر بنائے اور چیونٹیوں کے بلوں کا تذکرہ ملتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان اشرف ہے، انسان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، پروردگار نے اس کو جو مقام عطا کیا ہے وہ دوسری کسی مخلوق کو مقام حاصل نہیں ہے، تو انسان کے لیے بدرجہ اتم ایک بنیادی شے ہے گھر کا تعمیر ہونا، اس کے پاس اس کا اپنا خاص گھر ہونا، یہ انسان کے مقام رفعت اور اس کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے ایک بنیادی شے ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس کو دنیاوی عمل سمجھ کر زہد و تقوی کے خلاف بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کو آخرت سے غافل کرنے والا یہ کام ہے، یہ طرز فکر صحیح نہیں ہے۔ دراصل اسلام اپنے متبعین کو اس کی دعوت پیش کرتا ہے کہ وہ گھر بنائیں، چنانچہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ مکرمہ میں اپنا خاص گھر تھا، اور ہجرت نبوی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، سورہ انفال کی آیت نمبر 5 ہے، جیسا کہ تمہارے رب نے تم کو تمہارے گھر سے درست کام پر نکالا۔ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان جہاں جو مولد نبی ہے، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج بھی باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے، اس کے اپنے گھر کی جو خصوصیات ہیں اور اس کے اپنے گھر کی جو انفرادیت ہے، نہ صرف یہ کہ شریعت اسلامی اس کا حکم دیتی ہے بلکہ اس کو ایک لائق تحسین عمل بھی قرار دیتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں مدینہ پاک پہنچنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایک طرف مسجدیں بنائی، مسجد نبوی کو آپ نے تعمیر فرمایا بنیادی طور پر، وہیں آپ نے اپنی خواتین ازواج مطہرات کے لیے، بنات طیبات کے لیے بھی آپ نے گھروں کی تعمیر فرمائی۔ ہر ایک خاتون کو آپ نے ان کا اپنا پرائیویٹ گھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے اور دوسری طرف آپ نے خواتین ازواج مطہرات کے لیے مکانات بنائے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت عصیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے، رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے، آپ نے مجھے آواز دی، میں آپ کے ساتھ ہو لیا، پھر آپ نے ابو بکر کو آواز دی، وہ آپ کے ساتھ ہو گئے، پھر آپ نے عمر کو آواز دی، وہ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو لے کر
ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ کچھ پیش کیا جائے۔ چنانچہ صحابی رسول نے اپنی سعادت سمجھی اور اچھے سے خاطر تواضع کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر نے ان سے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ اس پر حضرت عمر کو تعجب ہوا، انہوں نے کھجور کا ایک توشہ لے کر، ایک خوشہ ہاتھ میں لے کر زمین پر دے مارا، نتیجے میں کچھ کچی کھجوریں نکل آئیں، بالآخر یہ کہ وہ سامنے بکھر گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا رسول اللہ، کیا اس بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے مواخذہ ہوگا؟ یعنی یہ جو کچھ ابھی ہم نے کھایا ہے، پیا ہے، اور کھجور کا یہ خوشہ، یعنی اسی عنوان پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو رسول پاک سے فاروق اعظم پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، کیا اس بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا عمر، ہاں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، وہ کپڑا جس سے آپ اپنا ستر چھپائیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ پھر فرمایا روٹی کا وہ ٹکڑا جس سے آپ اپنی بھوک دور کریں، کوئی مواخذہ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اور وہ چھوٹا سا گھر جس میں رہ کر آدمی گرمی اور سردی سے اپنی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام میں گھر کو کانسیپٹ بنایا گیا ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی اصل ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کا اپنا ایک گھر ہو۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہ میرے لیے مکان کی وسعت اور اس کی کشادگی کا انتظام فرمائیے، وبارک لی فی رزقی، اور رزق میں برکت کا سامان کیجیے۔ یعنی اپنے گھر کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اپنے مکان کے لیے جد و جہد کرنا اور آگے بڑھنا، کوششیں کرنا، دراصل یہ خلاف شریعت و سنت عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عین اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی ایک طرز فکر ہے اور اسلامی ایک طرز عمل ہے، اور شریعت مطہرہ نہ صرف اس کو پسند کرتی ہے بلکہ قابل تحسین عمل قرار دیتی ہے اور اس سلسلے میں مثالیں پیش کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی دوڑ دھوپ میں رہیں کہ ہم اپنے لیے اپنے مکان کا انتظام کریں، مگر یاد رہے کہ اس سلسلے میں شرعی حدود سے باہر ہم نہ نکل جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال و حرام کا امتیاز کھو کر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے اپنا مکان ہو۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ رسول پاک علیہ السلام نے گھر کی خصوصیت اور اس کی اہمیت کو ذکر فرمایا، تو اس موقع پر یعنی اسی مناسبت سے آپ اس موقع کو یاد کر سکتے ہیں۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا علی کا نکاح ہوا ہے، اور چونکہ حضرت علی بچپن ہی سے آپ کے گھر میں پلے بڑے ہیں، اس کے باوجود انہیں اپنے گھر میں بسانا مناسب نہیں سمجھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس کو ترجیح نہیں دی کہ علی ان کے اپنے گھر میں رہیں، بلکہ آپ نے اس کو ترجیح دی کہ علی اور فاطمہ کے لیے اپنا ایک گھر ہونا چاہیے، اور آپ نے اس سلسلے میں فکر فرمائی اور آپ نے ان کے لیے ایک الگ گھر کا انتظام فرمایا۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملیز پر جس درجے زور بازو صرف کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن آج جس درجے دلوں میں کدورت اور عداوتیں ہیں اور جس درجے ہمارے دلوں کی دنیا چھوٹی ہے، اس لحاظ سے اگر شریعت کے اس نقطے پر عمل کیا جائے اور اس زاویے سے، اس فکر سے ایک باپ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو کیوں نہ اس کے اپنے بچوں کے سیپریٹ مکانات ہوں جہاں وہ رہتے ہوں۔
آخری درجے میں اس کے اپنی اولاد کے لیے ایک ہی مکان میں اس کے اپنے فلورز ہونے چاہیے تاکہ بچے کھل کر اور پردے کے اہتمام کے ساتھ خواتین ایک محفوظ اور پر اطمینان زندگی گزار سکے۔ ہمارے یہاں کچھ بزرگ، کچھ بوڑھے، کچھ اللہ کے ایسے بندے جنہوں نے اپنی فرسودہ خیالات کو پوری دنیا پر حاوی کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے جوائنٹ فیملیز کو اتنی ترجیح دی کہ رشتوں کا جنازہ نکل جائے، رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں، رشتے برباد ہو جائیں، بھائی کا دشمن ہو جائے، لیکن ایک باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے، نہیں میں مر جاؤں گا لیکن اپنے مرنے تک ان کو جدا نہیں ہونے دوں گا۔ کوئی سمجھائے اس اللہ کے بوڑھے بندے کو، کوئی سمجھائے اللہ کے اس بزرگ بندے کو، کوئی سمجھائے اس بوڑھے باپ کو کہ اصل یہ نہیں ہے کہ یہ ایک چھت کے نیچے اکٹھا رہیں، اصل یہ ہے کہ یہ لاکھ دوریاں اپنے اندر یعنی وہ زمینی اعتبار سے رکھتے ہوں، لیکن قلب کی زمین پر ان کے اندر کسی طرح کی دوری نہیں ہونی چاہیے۔ عجیب صورتحال معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پاک مشترکہ گھر کے بجائے انفرادی گھر پر زور دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کی بیوی اس سے مطالبہ کرتی ہے اور وہ گنجائش رکھتا ہے، کر کے دے سکتا ہے، تو اس پر گھر کے لیے گھر کا الگ انتظام کرنا بیوی کے لیے واجب ہے۔ گنجائش ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو اس پر جبر نہیں کر سکتا کہ وہ باپ کے ساتھ رہے، ایک شوہر اس پر جبر نہیں کر سکتا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہے۔ اگر اس کا مطالبہ ہے کہ آپ میرے لیے ایک الگ گھر کا انتظام کریں، اور میں اس کو مقید کر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ شوہر صاحب استطاعت بھی ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس صورت میں اس کے ذمہ واجب ہوگا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے، اپنی گھر والی کے لیے الگ مکان کا انتظام کرے۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی سن لیجئے، اس صورت میں اگر ماں باپ اولاد پر جبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اس کو ہم الگ نہیں جانے دیں گے، تو ماں باپ غلطی پر ہیں، ماں باپ کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور میں نے بارہا یہ بات کہی ہے، مختلف موقعوں پر مختلف گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ ایسا لگتا ہے معاشرے میں کہ صرف اولادیں ظلم کرتی ہیں، جبکہ تلخ حقیقت اور کڑوی سچائی یہ ہے ماں باپ کی جانب سے بھی ظلم ہوتا ہے، مگر چونکہ ان کی شخصیات اتنی بڑی ہیں، وہ اپنے آپ میں ایسی عظمت رفتہ کی حامل بزرگ شخصیات ہیں کہ ان کی اس غلطی کو ذرا نظر میں نہیں لایا جاتا، لایا جانا بھی نہیں چاہیے، ان کی عظمتیں اتنی زیادہ بلند ہیں۔ لیکن ماں باپ کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو وہ کوشش کریں کہ ان کی اپنی سب اولادیں اپنے اپنے مکانات میں پرسکون و پر اطمینان اور کہیے کہ باپردہ زندگی گزارنے کا ایک ماحول ان کو فراہم کر سکیں اور ان کو حاصل ہو سکے۔ چنانچہ گھر کے لیے جگہ کا انتخاب بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ گھر ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں کا ماحول اچھا ہو، کیونکہ ماحول کے اثرات انسانی زندگی پر گہرا تأثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ماحول درست نہ ہو تو برے اثرات سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو مشرکانہ ماحول سے نکال کر توحید پرستانہ ماحول میں بسایا تاکہ اس کے اچھے اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں پیش کرتا ہے اگزامپل۔ کعبۃ اللہ کے پاس بسانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم کہہ رہے اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں۔ اے مولا، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ ماحول عطا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے اس مقدس گھر کے گرد بسا رہے ہیں جہاں توحید ہے، شرک کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، خالصتاً پاکیزہ توحید کا ماحول ہے۔ ایسے میں لازم ہے، ضروری ہے
ہم اور آپ یہاں سے سبق حاصل کریں اور ایسی سوسائٹیز میں رہنے کی کوشش کریں جن سوسائٹیز میں مسجدیں ہوتی ہیں، جن سوسائٹیز میں مسلمانوں کی کثرت ہوتی ہے، موحدین اللہ کے بندے کثیر مقدار میں بستے ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جس کو مسلمان پنڈت کہا جاتا ہے، یہ میں اصطلاح پیش کر رہا ہوں۔ ان کے پاس ذرا 2-4 روپے آئے تو وہ مسلم سوسائٹی کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کون رہے گا ان میں، ان بے وقوفوں کو سمجھاؤ ہندوستان کی زمین پر موجودہ حالات اس کے متقاضی ہیں، اپنوں میں رہو، جتھوں میں رہو، مسلم سوسائٹیز میں رہو، اکٹھا رہو، اپنوں کے درمیان رہو، جہاں حالات اس کے متقاضی ہیں وہاں شریعت میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل مستقل ایک دلیل بن کر ہمیں اور آپ کو سبق پیش کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں اپنی اولاد کو بسایا جائے جہاں اذان کی آوازیں ان کے کانوں کا حصہ ہوں، ان کی سماعت کا حصہ ہوں، جہاں قرآن کی تلاوت کی آوازیں ان کی سماعت کا حصہ ہوں، جہاں نمازی مسجدوں کو چلتے پھرتے دکھائی پڑتے ہوں، جہاں اللہ کے معصوم بندے قرآن پڑھتے ہوں، مسجد ہو، مکتب ہو، مدرسہ ہو، ایسی جگہوں پر اپنی اولادوں کو بسانے کا انتظام کرو۔ یہ پنڈت جی مسلمان فرینڈز کالونی میں بسیں گے جا کر، یہ ساؤتھ کے بہت سے ایریاز میں بسیں گے اور پھر یہ وہاں رہ کر انسانیت کا درس اور اس کا سبق پڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے۔ ان پاگلوں سے کہیے سب سے بڑا مذہب انسانیت کا نہیں ہوتا، سب سے بڑا مذہب اسلام ہے جو لوگوں کو انسانیت سکھاتا ہے۔ اور سن لیجئے یہ جو پوائنٹ ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت کا مذہب ہے، یہ کلمہ کفر ہے، اس پر توجہ فرما لیں، یہ کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر صراحتاً کلمہ کفر ہے۔ اور علم کے باوجود اگر کوئی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے، معلومات کے باوجود، کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ محض انسانی رواداری میں اپنا ایمان داؤ پر لگاتے ہیں، آپ محض اپنے پڑوس کے خیال میں اپنے مذہب کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے آپ کے پڑوسی ہمارے برادران وطن ہو سکتے ہیں، دن رات ان سے پیار و محبت کے معاملات ہوں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے سب سے بڑا مذہب انسانیت کا مذہب ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، شریعت مصطفیٰ کا نظام ہے جو انسانوں تک پہنچنے، انسانوں کا خیال کرنے، انسانوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم کیسے تسلیم کریں اس بات کو کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت کا مذہب ہے؟ قطعاً نہیں، یہ کلمہ کفر ہے، اس کے زبان پر لانے سے گریز نہیں بلکہ بھاگنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان نہیں بیچا جا سکتا، ایمان داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ بعضے ہمارے دکاندار، کارخاندار، تاجر، وہ اپنے غیر مسلم پارٹیوں سے ہم کلام ہوتے ہوئے، ان سے بات کرتے ہوئے نقل کفر نباشت، جیسے انہوں نے ادھر سے نمسکار کہا تو انہوں نے بھی نمسکار کہا، جیسے انہوں نے ادھر سے نمستے کہا تو انہوں نے بھی نمستے کہا۔ آپ اس پر غور کریں، ڈکشنری اٹھائیں، نمن کے معنی کیا ہے؟ آپ نہیں جھک سکتے خدا کے سوا کہیں اور، آپ نہیں جھکا سکتے پیشانی کو اللہ کے سوا کہیں اور اگر آپ سمجھوتا کرتے ہیں کہ 1000 جگہ آپ کا سر جھکے گا تو پھر آپ ایک خدا والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے نمستے کہتا ہے، آپ اس کے جواب میں آداب کہیں۔ اور ہمارے حضرت مولانا مہربان علی بڑوتی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ پل پل ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے حضرت اس توحید کے اس سبق پر بے پناہ زور دیتے تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، آس پاس کے مضافات، ہرسولی کے آس پاس کے 10-20 گاؤں میں ہر ہفتے مدرسے سے اساتذہ جاتے اور لوگوں کی توحید اور ان کے عقیدے پر باقاعدہ وہ چھان پھٹک کر کے اس کو درست کرانے کی کوشش کرتے اور وہ بتاتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر جمنا ہے اور ان خانوں اور ان راستوں سے کفر اور شرک تمہارے درمیان گھس سکتا ہے، لہذا اپنی حفاظت کرنا۔ باہر کیف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی کوشش کی
کہ ان کی اولاد مشرکانہ ماحول سے بچے اور توحید پرستانہ ماحول میں، اسی لیے انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے مقدس گھر کعبۃ اللہ کے نواح میں بسایا۔ ادھر حضور پاک ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے مسجد سے لگے ہوئے مکانات تعمیر فرمائے۔ یہ مسجد ہے اور یہ حضور کے مکانات ہیں۔ توحید کا ماحول چاہیے، شرک سے پاک زمین چاہیے، مشرکانہ موہوم فضاؤں سے محفوظ زمین چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، کسی صورت اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے گھر کشادہ ہو اور گھر میں گھریلو زندگی کی بنیادی سہولتیں موجود ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، جامع صغیر کی روایت ہے، رسول پاک فرماتے اربع من السعادت المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والمرکب الہنی، حضور نے فرمایا 4 چیزیں سعادت اور پرسکون زندگی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 کشادہ گھر، نمبر 4 نمبر 3 اچھا پڑوسی، نمبر 4 آرام دہ سواری۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور پیسہ آپ اپنے پاس پاتے ہیں تو مکان بنائیے، نیک بیوی کا انتخاب اپنے لیے کیجئے، اور اگر آپ نیک بیوی لا چکے ہیں تو پھر مکان بنائیے۔ کوشش کیجئے حلال راستوں پر چل کر دن رات ایک کیجئے آپ کا اپنا مکان ہو۔ اس کا خیال کیجئے جہاں آپ بس رہے ہیں پڑوسی اچھے ہوں، اپنے پڑوس کو بہتر بنانے کی فکر کیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ سواری آرام دے۔ آپ اس پر غور کریں، شریعت آرام دہ سواری کا حکم دے رہی ہے، اینڈی بینڈی سواریوں کا حکم نہیں دے رہی ہے شریعت۔ صاحب 10-10 لاکھ کی بائکیں لا رہے ہیں، یہ آرام کے لیے لائی جا رہی ہے، یہ شہرت کے لیے لائی جا رہی ہے، اور شہرت طلبی کے لیے مکان بنایا جائے وہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے، چاہے کہ سواری کو شریعت قبول کرے۔ ہاں آرام بہرحال ایک بڑی چیز ہے، اس واسطے رسول پاک علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، اور آپ نے باقاعدہ فرمایا 4 چیزیں محرومی کی علامت ہیں۔ نافرمان بیوی یہ انسان کے محروم ہونے کی علامت ہے، تنگ گھر، 20 گز کا گھر، 25 گز کا گھر نہیں ہے آپ کے پاس، ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس کی کوششیں کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو قناعت نہیں کرنی ہے 50 گز کے فلیٹ پر، جس مالک کے آپ بندے ہیں اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس سے مانگیے وہ آپ کو بڑا مکان عطا کرے، 100 گز کا فلیٹ دے تاکہ پردے کا مکمل انتظام ہو سکے۔ چھوٹے چھوٹے دڑبوں میں رہنا لوگ پسند کرتے ہیں، جہاں پردے کا کوئی خیال نہیں ہے اور پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ دلی ہے، تو دلی ہے تو کیا مطلب؟ کیا دلی میں انسان نہیں رہتے؟ کیا دلی کے لوگوں کو روزی نہیں ملتی؟ کیا دلی میں اللہ تعالیٰ مکان نہیں دیتے؟ بالکل دیتے ہیں۔ یہاں بھی کشادہ مکان کی کوششیں کرنی چاہیے، حلال راستوں پر شریعت کے دائرے میں رہ کر کوششیں کرنا انسان کا بنیادی عمل ہے، اسے کرنا چاہیے، اور یہ اس کا بنیادی کام ہے۔ اسی کے ساتھ برا پڑوسی، یہ بھی انسان کی محرومی کی علامت ہے کہ اس کا پڑوسی اس کو ایسا ملے جو خراب ہو۔ پھر تکلیف دہ سواری، بسا اوقات دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو، کسی کے پاس 2 ویلر ہے، سڑی ہوئی ہے، خراب ہے، پیسہ ہی نہیں لگاتا اس میں، اجی حضرت چھوڑو کیا کروں گا، پہ گھچ رہی۔ آپ آدمی ہیں، آپ آدمی ہیں، انسان ہیں آپ۔ ایک انسان اپنے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے، اللہ کا دیا آپ کو سب کچھ ہے۔ حضرت یہ سسرال سے ملی تھی، پرانی ہے، بس میں سوچ رہا ہوں کھینچے جاؤں اسے۔ آپ آدمی ہیں، یہ سوال بنتا ہے، پھر بھی انسان ہیں آپ۔ سسرال کی شے ہے تو نعمت کی دنیا کا ایک حصہ تھا، اس کو سنبھال رکھنا چاہیے تھا۔ حضرت کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم تو اسے ہی بڑی مشکل سے سنبھال لیں، اس کو بھی اتنی مشکل سے سنبھال لیے، یہ اسی کی نسبت پر ہے۔ اپنی سواری کو اچھا رکھیے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کو ہیلمٹ، کسی سے کبھی اللہ ایسا موقع کسی کے پاس نہ لائے کہ کوئی کسی سے ہیلمٹ مانگے، اور مانگنا بھی نہیں چاہیے۔
کیا ہوتا ہے 100-200 روپے کا ایک ہیلمٹ اپنا نہیں رکھ سکتے. لیکن کئی بار ایسا ہوا, انسانی ضرورتیں, کئی بار ایسا ہوا ہیلمٹ کسی سے لینے کا موقع پڑ گیا, اتنا سڑا ہوا خراب جہان کا کیا اس کو کہیے, یعنی اس سے زیادہ برا ہیلمٹ نہیں ہو سکتا, وہ بالکل تھکا ہوا ہیلمٹ. امام صاحب اب اسے سر پہ لگائیں, اسے لگانے کے بعد اس کے آگے کے حصے سے وہ جو بو آ رہی ہے ایسا جیسے جہنمیوں کا پیپ بہ رہا ہو, اتنی گندی بدبو آتی ہے, اسے ناک پہ لگا کے چلے آدمی. کیا ہے یہ مسلمان ایسا رہے گا؟ نہیں بابا, صاف ستھرے ہیلمٹ رکھو. اور یہ گاڑیاں مانگنے کا چکر اور ہیلمٹ مانگنے کا چکر بھی ختم ہونا چاہیے معاشرے سے. آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. بہت زیادہ مجبوری میں آدمی, کوئی ایسا تقاضا ہے جب بات نہ بن رہی ہو تو بات ایک الگ ہے. یہ جو بار بار 5-5 منٹ پہ گاڑی مانگنے کی, ذرا چابی دینا, کیوں تیرے باپ کا راج چل رہا ہے, کیوں دے چابی, کیوں مانگتا ہے؟ بھکاری ہے, فقیر ہے, مانگتا ہے, کیوں مانگتا ہے؟ پیدل نہیں چل سکتا. اس پر لوگ تانا دیتے, میں اپنی گاڑی پہ ہاں دکھا رہے ہیں سیان پر, کر لے کیا کرے. ارے عجیب آدمی ہو بھائی. ایک اور مصیبت ہے, کسی کو گاڑی دو تو پھر اس پر تیار رہو. حضرت تو چونکہ شاہجہاں کے پوتے ہیں, یہ تو پیٹرول پمپ جائیں گے نہیں, جتنا ہے اس کا ناز اور پیٹ کے آئیں گے. اس لیے لوگ گاڑیاں نہیں دیتے ہیں, چونکہ تیل نہیں ملتا ہے. پھر بعد میں جو ہے اسے چوس لیا خون کی مانی, جیسے جوک بٹھا دی گئی ہو جسم پر, وہ ایک قطرہ چوس لے گی, ویسے خون چوس کے خالی گاڑی لا کے کھڑی کر دی. اور جب کہا کہ بعضی لوگ تو موٹا موٹا نقصان کر کے چپکے سے گاڑی پارکنگ میں لگا کے اور پھر قسم پی جاتے ہیں ایسے جیسے لقمہ پی گئے, اللہ کی قسم مجھ سے نہیں ہوا, میں نے تھوڑا کیا, میں ٹھیک لایا تھا. نہ کریں. اولن تو مطالبہ نہ کریں گاڑی کا کسی سے, اور دوسرے نمبر پر جو گاڑی والے ان سے عرض کر رہا ہوں, کوئی بہت شدید مجبوری ہے, کوئی حاملہ تڑپ رہی ہے, پریگنینٹ تڑپ رہی ہے, الگ پہلو ہے, یا کسی مریض کو ہاسپٹل پہنچانا ہے, الگ مسئلہ ہے, اور کوئی اضطراری مسئلہ ہے تو بات ایک الگ ہے. عام خوشی کے ماحول میں نہ گاڑی مانگنی چاہیے اور نہ گاڑی دینی چاہیے. یہ ہمارے پلے نہیں پڑتا. یعنی میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, میں بھی مطالبہ کر سکتا ہوں, آپ بھی کسی سے مطالبہ, اور اگر کسی کی گاڑی لے رہے ہیں تو پھر جگر کا مظاہرہ کیجئے. 1000 روپے کا تیل ڈلنا تھا, 200 اور اضافی ڈال کے 1200 کا ڈلوائیے. اس پر لوگ کہتے ہیں کسی آنی بلی کھمبا نوچے, اجی حضرت 1200 کے ڈلوانا تھا تو پھر اپنے نہ لے جاتے. تو ڈھکن کیپ نہیں ملتی تھی تجھے, اوبیر نہیں تھی, اولا نہیں تھی. جب اتنا ہی بڑا رئیس ہے کہ اپنی گاڑی لے کے چلنے کا شوق ہے اور خود کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بل کلنٹن کے پوتوں میں ہوتے ہیں یہ صاحب, تو پھر اپنی اوبیر اولا کرائے پر کر کے لے جاؤ نا, شہنشاہی کے ساتھ جاؤ. انتہائی خراب بات ہے, بچنا چاہیے. یہ ایک ایسا عمل ہے سماجی نقطۂ نظر سے انتہائی برا عمل ہے کسی سے گاڑی کا مطالبہ کرنا, خراب بات ہے. ایک آدمی اضطراری کیفیت ہے, وہ اس سے الگ ہے, اس کا استثناء ہے. مجبوری کا کوئی ایسا پہلو ہے کہ جب بات نہیں بنتی ہے تو ایک الگ بات ہے. اس لیے رسول پاک کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا, نافرمان بیوی محرومی کی علامت, چھوٹا گھر, تنگ گھر ہے نہیں تو کوئی لعنت نہیں, کوئی ملامت نہیں ہے, نہیں, کوششیں جاری رکھیے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی, جیسے ہمارے بازے میں کہا کرتا ہوں عوالی میں رہنے والے, یہ پرانی دلی کے لوگ ہیں نا, یہ نکلتے ہی نہیں. نہیں حضرت, لمبی گلی نہیں چھوڑ سکتے ہم, لمبی گلی, جنت کی گلی, لمبی گلی, عوالی کی گلی, اور پتہ نہیں کیسے کیسے سب ان کے اپنے خطرے. بابا پردے کو ترجیح دو, اس چھوٹے سے مکان سے نکلو, اب بچے بڑے ہو چکے ہیں. نہیں حضرت ہم یہاں سے نہیں جا سکتے, کیوں؟ یہاں رہنے پہ مغفرت ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے تنگ مکانات, وسعت کے باوجود اگر کوئی تنگ مکان میں رہتا ہے تو یہ پھر اس کے لیے محرومی کی بات ہے. گنجائش ہے تو بڑا مکان لیجئے. برا پڑوسی, پتہ ہے ہمیں, ہمارے برابر میں پیکڑ رہتا ہے, پوا رہتا ہے, ارے نکلو بھائی, چھوڑو یہاں سے, دفع کرو اسے منحوس کو, یا اسے بھگاؤ یا تم نکل جاؤ. اور اچھے پڑوس کا انتظام اور اہتمام کرو کہ آپ کو اچھا پڑوس مل سکے. پھر سواری تکلیف دہ نہیں ہونی چاہیے, یہ محرومی کی علامت ہے. سواری آپ کے لیے انتہائی آرام دہ ہو اور آپ کے لیے راحت پیش کرتی ہو. میں نے عرض کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم فرمایا, دعا مانگی آپ نے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. حضور نے کہا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے ان گھروں کو آپ جنت نشان گھر بنائیں, اپنے ان گھروں کو
جو آپ کے پاس موجود ہیں ان گھروں کو جنت نشان بنائے. اور ان گھروں کو جنت نشان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیم کے اس بنیادی پہلو پر عمل کریں. اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضور نے فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں امن و سکون کے ساتھ صبح کرے, صحت اور تندرستی کی دولت سے بھی اسے نصیب ہو اور اس کے پاس ایک دن کی روزی بھی روٹی بھی ہو, تو گویا دنیا کی ساری نعمتیں اس کے حصے میں آ گئیں. اپنے گھر میں سکون کی صبح کی, تندرستی اور سلامتی کے ساتھ کی, ایک دن کی روزی بھی حاصل ہے. آقا جان فرماتے ہیں ساری دنیا کی دولت گویا اس بچے کے, اس بندے کے حصے میں نعمت کی شکل میں آ گئی. پھر مزید یہ کہ مومن کا جو گھر ہے وہ ذرا نمایاں دکھتا ہے, اور اس نمایاں گھر کے لیے کچھ نمایاں اعمال اور نمایاں کردار کی ضرورت ہے. اور نمایاں اعمال یہ ہیں کہ مومن کا گھر نماز, قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر الہی سے ہمیشہ آباد رہنا چاہیے. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے, اسی لیے حکم فرمایا گیا عورتیں تمام نمازیں گھر میں ادا کریں گی, مردوں کے لیے بھی فرض نمازوں کے سوا باقی نمازیں گھر ہی میں ادا کرنا افضل ہے. فجر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں, 2 سنتیں اپنے گھر پڑھیے, بلا وجہ ہنگامہ, ایک نمازی وہاں کھڑا, ایک وہاں کھڑا, ایک وہاں کھڑا, اندر صف مکمل کرنے کے لیے ذرا مشکل پڑتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں ماحول ہے کہ ادھر نماز ادا کی گئی اور نماز ادا کرتے ہی اگر صف اول کا نمازی نکل کر باہر جانا چاہے نہیں جا سکتا, لوگوں کو ضد چڑھ جاتی ہے اس پر. اللہ اکبر, 5 سیکنڈ نہیں رک سکتے تھے, اللہ اکبر, رک جاتے 5 سیکنڈ کا مسئلہ ہے. یہ نکلتے کیوں ہیں؟ کیوں آپ روکنے والے ہوتے کون ہیں؟ حضور کہہ رہے نکلو. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, حضور فرما رہے نکلو. یہ نفل نمازیں, یہ سنت نمازیں جو تم مسجد میں پڑھ رہے ہو اس کو گھر میں پڑھو. غیر محسوس طریقے پر بچوں کی تربیت ہوگی, بیویاں اولادیں نماز کی طرف راغب ہوں گی, گھر میں شرعی ماحول پیدا ہوگا. رونا یہ ہے کہ دادا جان ساری نمازیں گھر سے پڑھ کے جاتے ہیں اور ساری نمازیں مسجد میں ادا کرتے ہیں, تو گھر میں نماز پڑھنے والا دادا کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. پوری چوکھٹ پر ایک اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جو رب کے حضور سر جھکاتا ہو. اس گھر کو آپ قبرستان بنانا چاہتے ہیں, اس گھر کو آپ جہنم کدہ بنانا چاہتے ہیں, مشکلات اور مصیبت کا مرکز اور مسکن بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں. کوشش کیجئے آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت سے صبح ہو, کوشش کیجئے آپ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے آغاز ہو, صبح 9 کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو, اور کوشش کیجئے آپ کی اپنی فرض نمازیں مسجد میں ہو اور بقیہ نفل نمازیں اور سنت نمازیں آپ کی گھر پر ہونی چاہیے. جو نمازی دکاندار ہے ان کا سمجھ میں آتا ہے, جو نمازی مسجد کے یہ تو فرض نماز کی بات ہے, سنت نماز کی بات میں عرض کر رہا ہوں, نفل نماز کی کہ گھر میں پڑھیں. یہاں تو رونا یہ ہے کہ مسجد کا پڑوسی گھر سے فراغت حاصل کر کے نہیں آتا, مسجد میں آ کے لائن لگاتا ہے. مسجد کا پڑوسی ہے, 4 قدم کی دوری پر مکان ہے, نہیں استنجا مسجد میں کرے گا, ٹوائلٹ مسجد کا استعمال کرے گا, وضو خانہ مسجد کا استعمال کرے گا. اور اگر کہہ دو تو ناک اتنی لمبی لے رہے, فرعون کے پاس اتنی لمبی ناک نہیں تھی. میں امام صاحب نے بےعزتی کیا خاک کر دی. اسلامی نقطہ نظر سے پہلو دوسرا اختیار کرتے ہو. آپ ذرا دیکھیں دونوں گیٹوں پر چپلوں کا حال دیکھیں. کسی غیر مسلم کو آپ لے آئیے تو وہ داخل ہونے کے بعد ان چپلوں کے رکھے ہوئے بے ڈھنگے پن کو دیکھ کر, جس میں میں اور آپ سب شامل ہیں, وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عبادت گاہ میں آنے والے, عبادت کرنے والے عابدوں اور نمازیوں زاہدوں کی چپل ہیں. ایک کے اوپر ایک پڑھیے. یعنی ہم چپل منظم نہیں کر سکتے. کس قدر افسوسناک پہلو ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں جو لوگ مسجد کے پڑوسی ہیں وہ کوشش کریں ان کی سنت اور نفل نمازیں گھر پر ہوں. سنت پڑھ کے مسجد آئیں, سنت جا کر گھر پڑھیں, فرض نماز مسجد میں ادا کریں. ظاہر ہے کہ جب وہ مسجد گھر میں سنت ادا کریں گے تو گھر سے وضو کر کے آئیں گے, حاجت سے فارغ ہو کے آئیں گے, باوضو گھر سے نکلیں گے. ان کا ایک باوضو اٹھنے والا قدم
اس بستی پر رحمت کے نزول کا سبب بنے گا. کس قدر عجلت کا ماحول پایا جاتا ہے. اور یہ دکاندار ٹائم کے ٹائم پر نکلتے ہیں, ایسے نکلتے ہیں ٹائم کے ٹائم پر اکھاڑ پچھاڑ. ادھر رکعتیں ہو رہی ہیں, ادھر نماز ہو رہی ہے, ادھر انہوں نے استنجے خانوں میں لائن لگائی ہوئی ہے. 5 منٹ پہلے دکان نہیں چھوڑ سکتے, 10 منٹ پہلے دکان نہیں چھوڑی جا سکتی. وہ گراہک تھے, میاں وہ بھی دیکھ رہا ہے, آپ گراہک دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. مؤذن پکار چکا ہے, میرا نام لیا جا چکا ہے, اور یہ اپنے گراہکوں کو اٹینڈ کرنے پر لگا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اب میرے نام کی صدائیں تیرے کانوں میں ابھی نہیں پڑی ہیں. میرے بھائی یہ حساس پہلو ہے, اس پر مجھے اور آپ کو اپنی حس بیدار کرنی چاہیے. اور کوشش کریں کہ گھر میں ایک خاص کمرہ ہو جس کو آپ عبادت کے لیے خاص کریں. یعنی افسوس کی بات ہے, ڈائننگ ہال ہے, کچن روم ہے, اور بیڈ روم ہے, گیسٹ روم ہے, لائبریری کے لیے جگہ بنائی گئی ہیں, لیکن اگر نہیں ہے تو مصلی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. نہیں ہے میرے آپ کے گھر میں مسجد کوئی نہیں ہے, نہیں ہے تو ایک ایسا کمرہ نہیں ہے جہاں نمازیں ادا کی جا سکیں. اپنے گھر کو اسلامی خصوصیات کا حامل گھر بنائیے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو اسلامی خصوصیات پر حامل گھر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.